السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ بیسک پوائنٹس ڈسکس کیے تھے انگلش بیسک لرننگ کے لیے۔ یہ تو کئی ایک بیسک چینل موجود ہیں یہاں پہ پڑھانے کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم بیس جو بنائیں وہ بڑی مضبوط بنائیں۔ اس وجہ سے میں نے کچھ پارٹس آف سپیچ پہلے سکھانے کی کوشش کی ہے کہ پارٹس آف سپیچ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم سینٹینسز بنانے کی طرف، ٹینسز سیکھنے کی طرف چلیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو اگر کوئی ان پڑھ بندہ بھی دیکھے گا، جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ بھی اگر اسے غور سے دیکھے گا، اگر ان چیزوں کو پہچان لے گا، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ بندہ آسانی سے انگلش کو اپروچ کر لے گا۔ تو پہلے ہمارے پاس جو ٹیبل بنے ہوئے ہیں، ان ٹیبلوں میں نے کچھ چیزیں مینشن کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ ان کی طرف چلتے ہوئے میں سب سے پہلے ناؤن کو زوم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ناؤن آ گیا جی، یہ ناؤن ہے۔ آپ کو شارٹ کٹ سمجھاتا چلوں، ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے، پڑھنا نہ پڑھنا ایک بات ہے۔ A noun is the name of a person, place, thing or idea۔ ناؤن کی ڈیفینیشن کہہ رہی ہے کہ جناب کسی بھی جگہ، کسی شخص یا آئیڈیا، فیلنگس کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اسم جو بھی ہے، کسی شخص کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، کسی چیز کا نام ہے، اسے ہم کہہ دیں گے ناؤن۔ نیچے کچھ اگزامپل میں نے ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ جوائے ہے، دیکھیں خوشی، خوشی کے آپ سمجھیں، خوشی ایک ناؤن ہے۔ ٹیبل ایک جیسی بے جان سی چیز ہے، لیکن جگہ ایک چیز کا نام ہے ٹیبل۔ فوریسٹ پلیس کا نام ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے پاس ناؤن ہے، کسی بھی چیز کی، کسی بھی شخص کے نام کو یا کسی ایموشن کو ہم ناؤن کے زمرے میں لے آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ٹیبل میرے پاس ہے وہ ہے پرو ناؤن، مطلب جو ناؤن تھا وہ نام تھا، اب جو پرو ناؤن ہے یہ ضمیر ہے، مطلب نام کو ہٹا کر اس میں اشارہ جو لگائیں گے اسے ہم پرو ناؤن کہتے ہیں۔ جو یہاں پہ اب لکھا ہے a pronoun takes the place of a noun، کہ جو پروناؤن ہوتا ہے وہ ناؤن کی جگہ لے لیتا ہے۔ ناؤن کو ہم ریپلیس کریں گے، اس کی جگہ پرو ناؤن لگا گے ان دا سینٹینس، جملے میں۔ کیسے؟ اب پروناؤن میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ میرے پلے لسٹ میں جا کے دیکھے۔ پچھلی ویڈیو میں اگر جا کے دیکھے گا تو اسے پروناؤن میں پہلے بتا کے آیا ہوں کہ پروناؤن کو آپ دیکھیں، ناؤن کو آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ انہی کی بیس پہ جملہ بنتا ہے۔ اب پھر میں اس کی انٹروڈکشن کروا رہا ہوں کہ پروناؤن کیا ہوتے ہیں۔ آئی ہے، اگر میں اپنا نام نہیں لکھ رہا، جیسے میرا نام منیر احمد ہے، میں اپنا نام نہیں لکھتا، بجائے اس کے لکھ دیتا ہوں آئی، یہ اپنا نام ریپلیس کیا میں نے اور پروناؤن لگا دیا، اشارہ لگا دیا، ضمیر لگا دیا آئی۔ یو جو ہے سامنے والا مخاطب بندہ، اس کا کوئی نام بھی ہوگا لیکن ہم نے نام نہیں لیا، اس کی جگہ ہم نے اس کو یو کہہ دیا، یہ پروناؤن ہے۔ ایٹ، دے، می، اس، یہ سارے کے سارے پروناؤن ہیں۔ اگلی بات ہمارے پاس جو ہے جی، اگلا ٹیبل ہم ورب کی طرف چلتے ہیں۔ ورب کیا چیز ہوتی ہے؟ ورب دیکھیں، اردو میں ڈیفینیشن کریں تو کام کو کہتے ہیں، فعل کو کہتے ہیں۔ کسی بھی فعل کا ہونا، کسی زمانے میں پایا جانا، اسے ہم ورب کہہ دیں گے۔ جو ہمیں کسی کام کا ہونا کسی زمانے میں ہمیں اطلاع دے گا کہ جناب یہ کام فلاں زمانے میں ہوا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، اسے ہم ورب کہہ رہے ہیں۔ نیچے کچھ اگزامپل ہیں کہ رن جیسے دوڑنا، اسپیک بولنا، تھنک سوچنا، ڈریم خواب دیکھنا، ایٹ کھانا، لیو رہنا۔ اب دیکھیں یہ کسی زمانے میں رہ رہے، کسی آپ اگر کہیں رہ رہے ہیں، ہم رہ رہے ہیں، یہ بھی ایک فعل ہے۔ اس کے بعد ایٹ ہم کھا رہے ہیں، یہ بھی ایک فعل ہے۔ ڈریم ہم خواب دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک فعل ہے۔ رم ہم دوڑ رہے ہیں، یہ بھی ایک فعل ہے۔ اسپیک بولنا، یہ بھی ایک فعل ہے۔ تھنک سوچنا، یہ بھی آف کورس ایک فعل ہے۔ ان فعلوں کو ہم ورب کہتے ہیں، اور یہ ورب جملے کے بالکل درمیان میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلے ناؤن ہوگا یا پروناؤن ہوگا، اس کے بعد ورب ہوگا۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ایڈورب ہے۔ اب ورب کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے ایڈورب، جیسے ناؤن کا پروناؤن، ورب کا ایڈورب۔ اب ایڈورب کیا چیز ہوتی ہے؟ ایڈورب بھی ایسی چیز ہے جو ورب کو ڈسکرائب کرتی ہے، مطلب ایک کام اگر ہو رہا ہے وہ کس نوعیت پہ ہو رہا ہے، وہ کام اس کی خصوصیت بیان کرے گا، اس کی صفت بیان کرنا ایڈورب ہوتا ہے۔ کسی ورب کی، فعل کی، کام کی صفت بیان کرنا، خصوصیت، نوعیت بیان کرنا، یہ ایڈورب کام ہوتا ہے۔ اور جس طرح اگر اس کی خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے تو اسے ہم اس صفت کو، ہم اس خصوصیت کو، اس نوعیت کو ہم ایڈورب کہہ دیں گے۔ مثلا ہمارے پاس نیچے پڑا ہوا ہے جی سلولی، کام ہوا، مطلب کس نے کام کیا، کس طرح کیا، سلولی۔
کسی نے فاسٹ کیا, کسی نے سلو کیا. اب کام تو کیا لیکن سلو کیا. یہ جو سلولی کیا یہ ایڈورب ہے, یہ بتا رہا ہے کہ کام ہوا ہے لیکن سلو پروگرس میں ہوا ہے. کوئی کسی نے بات کی ہے لاؤڈلی, کسی نے بات تو کی, بات کرنا اسپیکنگ, یہ بات تو کرنا ہے لیکن کس نوعیت میں کی, یہ لاؤڈلی کی, اونچی آواز میں کی. یہ ایڈورب ہے, یہ نوعیت بتا رہا ہے, یہ اس کی خصوصیت بتا رہا ہے, یہ اس کی خاصیت بتا رہا ہے. بھائی بات ہوئی کس طرح ہوئی, اسے کوئکلی وہ تیزی سے, وہ دوڑا کوئکلی, ہی رن کوئکلی, ہی رنس کوئکلی, وہ تیزی سے دوڑا, یہ دوڑتا ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھیں کوئکلی, تیزی سے دوڑنا, یہ ایڈورب ہے. یہ ورب کی آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب یہ ورب جو ہے کس طرح ہوا, یہ کام کس طرح ہوا. اب یہ دوڑنا ہے, کس طرح دوڑا, یہ تیزی سے دوڑا. I ate my lunch quickly, میں نے اپنا لنچ جو کھایا وہ بڑی تیزی سے کھایا. یہ کس طرح کھایا, کھایا کس طرح, کھانا ایک ورب ہے, کوئکلی ایڈورب ہے, جو کھایا کس طرح, تیزی سے. یہ نوعیت بیان ہوگی. یہ چیزیں ہیں کچھ بیس پہ. ان ٹیبل 4 ٹیبل میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیے ہیں. ان ٹیبلوں کو آپ